میں درمیان میں ایک علمی لطیفہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت میرے اور آپ کے امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تشریف فرما ہے۔ ایک دیہات سے بدو آیا، عربی آیا، آ کر امام صاحب سے سوال کیا، اب بابن او ببابین، توجہ رکھنا، اب بابن او ببابین، امام صاحب نے جواب دیا ببابین، اس نے دعا دی ہے بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا بلا۔ امام صاحب نے فرمایا آمین۔ وہ دیہاتی چلا گیا۔ شاگردوں نے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آئی، نہ اس کا سوال سمجھ آیا نہ آپ کا جواب سمجھ آیا۔ امام صاحب فرمانے لگے التحیات دو قسم کا ہے، ایک التحیات وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں دو واو ہے، التحیات للہ والصلوات، نمبر 2 والطیبات، یہ دو واو ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا ہے التحیات نماز میں کون سے پڑھے؟ ایک حدیث میں 2 واو والا ہے، ایک حدیث میں 1 واو والا ہے، التحیات للہ والصلوات الطیبات، میں کون سا التحیات پڑھا کروں؟ اب بابن او ببابین، 1 واو والا یا 2 واو والا؟ میں نے اسے جواب دیا ببابین، تم 2 واو والا پڑھا کرو۔ یہ خوش ہو کے مجھے اس دیہاتی نے جواب دی ہے، کہتے ہیں بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا بلا۔ اس نے دعا دیتے ہوئے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں زیتون کے درخت کے بارے میں خدا نے یوں فرمایا زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، زیتون ایسا درخت ہے لا شرقیہ، اس جیسا مشرق میں نہیں، ولا غربیہ، اس جیسا مغرب میں نہیں۔ اللہ نے 2 بار لا استعمال کیا، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اس نے مجھے دعا دی ہے بارک اللہ فیکا، اللہ تمہارے علم میں ایسے برکت دے جیسے زیتون کے درخت میں برکت دی ہے، وہ بھی لا بلا ہے، خدا تمہیں بھی لا بلا بنائے، اس جیسا نہ مشرق میں نہ مغرب میں، تم جیسا بھی نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں۔ انہوں نے کیسے نے اس آیت کا اشارہ کیا ہے اور میں نے اس پہ آمین کہی ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کتنے ذہین آدمی ہیں، اتنے ذہین کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں ایک بچہ آیا، توجہ رکھنا، ایک بچہ آیا، اس نے آ کر امام صاحب سے پوچھا مجھے ایک مسئلہ بتائیں، ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، توجہ رکھنا، عشاء کی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے وہ آدمی سو گیا ہے، اس نے مسئلہ پوچھا، ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے سو گیا ہے، اس کو رات کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے، فجر کی اذان سے پہلے اب عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے یا پہلی نماز کافی ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے۔ وہ چلا گیا۔ شاگردوں نے کہا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے کیسے بات فرمائی ہے؟ امام صاحب نے دعا بھی دے دی اور فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، یہ بچہ کل کو بہت بڑا آدمی بنے گا، یہ کامیاب ہوگا۔ شاگرد کہنے لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اس نے مسئلہ پوچھا عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے، غسل کی حاجت آ جائے تو پھر یہ دوبارہ عشاء پڑھے؟ آپ نے فرما دیا دوبارہ پڑھے، دوبارہ لٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ بچہ ذہین بھی ہے، یہ بچہ شرمیلا بھی ہے، اس نے مسئلہ کسی اور کے لیے نہیں، اس نے اپنے لیے پوچھا ہے۔ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تو یہ نابالغ تھا، فجر کی اذان سے پہلے یہ بالغ ہو گیا، اب یہ پوچھتے میں نماز دوبارہ پڑھو یا نہ پڑھو؟ تو میں نے سمجھایا جو پہلے عشاء پڑھی ہے یہ چونکہ بچہ تھا اس پہ فرض نہیں تھی، جب فرض اب ہوئی ہے تو دوبارہ پڑھے گا نا۔ جب عشاء کے وقت میں بالغ ہو گیا تو عشاء کی نماز فرض اب ہے تو پڑھے گا نا۔ اس بچے نے اپنے بارے میں پوچھا ہے لیکن تم بات کو سمجھے نہیں ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ علم والے بھی تھے، اس لیے علم والا ان کی قدر کرتا ہے، اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ امام ابو حنیفہ سے عداوت رکھتا ہے۔ ہم اہل علم دیوبند والے امام کے علم کی قدر کرتے ہیں۔